السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں بے شمار بدعات، توہمات، جاہلانہ باتیں عوام کے درمیان مشہور و معروف ہوتی ہیں۔ کیا صحیح ہے کیا غلط، اس کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے کیا الفاظ صادر ہوئے سماعت کرتے ہیں۔ سفر المظفر قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے، جو محرم کے بعد اور ربیع الاول سے پہلے آتا ہے۔ بعض ناواقف لوگ ماہ سفر کے بارے میں یوں زبان درازی کرتے ہیں: ماہ سفر کا ہر کام صفر یعنی زیرو نہ کے برابر ہوتا ہے، اسی لیے بعض علاقوں میں ماہ سفر میں شادی بیاہ، پرمسرت تقاریب، دکان یا مکان کی افتتاح وغیرہ منعقد کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور یوں کہا کرتے ہیں کہ سفر کی شادی صفر ہوتی ہے یعنی کچھ نہیں ہوتی۔ حالانکہ اسلام میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو اپنے اندر اس قسم کے عیوب اور نقائص رکھے۔ سال کا ہر مہینہ اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو منحوس سمجھنا اور منحوس کہنا یقیناً بدعقیدگی اور زبان درازی ہے۔ کچھ لوگ ماہ سفر کو ماہ صفر یعنی صاد کے زیر کے ساتھ کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس میں ہونے والا کام نہ کے برابر ہوتا ہے۔ تو ماہ سفر کے تعلق سے زمانے جاہلیت میں بھی بہت ساری باتیں مشہور و معروف تھی۔ زمانے جاہلیت میں سفر سے متعلق جہلائے عرب کے عجیب و غریب من گھڑت اور بے اصل و خیالات تھے، جن میں سے چند سماعت کریں۔ ایک خیال اہل عرب کا یہ تھا کہ سفر سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے، اب بھوک کی حالت میں انسان کو ڈستا ہے، چنانچہ بھوک کی حالت میں جو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ اسی کے ڈھسنے سے ہوتی ہے۔ بعض جہلائے عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر سے مراد پیٹ کا وہ جانور ہے جو بھوک کی حالت میں بھڑکتا اور جوش مارتا ہے، اور یہ جانور جس کے پیٹ میں ہوتا ہے بسا اوقات اس کو جان سے مار ڈالتا ہے۔ بعض جہلائے عرب سفران کیڑے کو کہتے ہیں جو جگر اور پسلیوں کے سرے میں پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا رنگ بالکل پیلا پڑ جاتا ہے، جس کو طب کی زبان میں یرقان کہا جاتا ہے۔ بعض جہلائے عرب سفر کے مہینے سے بدفالی بھی لیا کرتے تھے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ اس ماہ میں بکثرت مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ زمانے جاہلیت کی طرح بلکہ اس سے بھی چند قدم آگے بعض ہندوستانی مسلمانوں کے خیالات اور توہمات، جن کا حقیقت سے بال برابر بھی تعلق نہیں ہے، یہ ایسے خیالات ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں۔ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پھنسی ہوئی ہے جو جلد نکل نہیں رہی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس اور نامبارک ہے۔ چنانچہ ماہ سفر کے گزر جانے کے بعد یہ اپنی تقریبات شروع کرتے ہیں۔ بعض لوگ ماہ سفر کی پہلی تاریخ سے 13 تاریخ تک کے دنوں کو بطور خاص منحوس اور نامبارک خیال کرتے ہیں۔ اس دن کے رسوم کو ہم 13 تیزی کے عنوان کے تحت بیان کریں گے کہ 13 تیزی یہ بھی ایک طرح کی جاہلانہ رسم ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ماہ سفر کی 13 تاریخ بعض
علاقوں میں جوہلا کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ عموماً عورتیں ماہ سفر کی 12 تاریخ کی رات کو اپنے سرہانے چند عدد انڈے، تیل، ماش کی دال وغیرہ وغیرہ رکھتے ہیں اور 13 سفر کی اعلی صبح فقیروں میں صدقہ کر دیتی ہیں، اور بعض علاقوں میں 13 سفر کی فجر سے قبل ہی سے فقیروں کی زبانوں سے یہ جملے سننے کو ملتا ہے: آج 13 تیزی کا روز۔ جاہلوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سفر کی 13 تاریخ کو کثرت سے بلائیں اترتی ہے، اس لیے ان بلاؤں کو ٹالنے کی خاطر مختلف چیزیں صدقہ کی جاتی ہیں۔ اسلام میں اس قسم کے وہم کی کوئی گنجائش نہیں، یہ کسی دوسرے مذہب کی چیز ہے جس کو جہالت کی وجہ سے اسلام میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو بھی لوگوں نے عجیب عجیب روایات کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ بعض لوگ خاص کر دیہاتی ماہ سفر کے آخری 4 شنبہ یعنی بروز بدھ کو ایک عید کی طرح مناتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح آخری 4 شنبہ بدھ بھی ان کے نزدیک عید کا دن ہوتا ہے۔ اس دن نئے کپڑے پہنتے اور مزدوروں کو چھٹی دی جاتی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کا غسل فرمایا تھا، اس خوشی میں وہ عید مناتے ہیں۔ حالانکہ ماہ سفر کے آخری ایام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کی ابتدا ہوئی۔ بعض لوگ اس دن گھروں میں اگر مٹی کے برتنوں ان کو توڑ دیتے ہیں، اور اس دن بعض لوگ چاندی کے چھلے بنوا کر اس دن کی نحوست سے بچنے کے لیے لوگوں کو دیتے ہیں اور اپنی جیب بھرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ بعض علاقوں میں اس دن مرد اور عورت پردہ اور حیا کو بالائے طاق رکھ کر میدانوں اور تفریح گاہوں کو چلے جاتے ہیں۔ ان کے خیالات کے مطابق اس دن یہ ضروری ہے کہ آدمی ہری گھاس پر چلے اور وہاں پہنچ کر جھولا جھولتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں اور خوشی خوشی شام کو واپس ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں آخری 4 شنبہ یعنی بدھ کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان توہمات اور خرافات سے حفاظت عطا فرمائے۔ دراصل یہ ساری باتیں ہمارے درمیان میں غیر مسلموں کے مذاہب سے آ گئی ہے اور ہم اسے بہت اچھا تصور کرتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ ماہ سفر کو منحوس، بدشگون اور برا سمجھتے تھے اور بڑے عجیب و غریب قسم کے خیالات رکھتے تھے کہ اس مہینے میں آفات و مصائب بلائیں نازل ہوتی ہے۔ اس لیے اس مہینے کو اسلام نے سفر المظفر یا سفر الخیر یعنی بھلائی کا مہینہ اور کامیابی کا مہینہ کہا، تاکہ اسے نحوست والا مہینہ نہ سمجھا جائے۔ لیکن افسوس آج بھی زمانہ جاہلیت کے وہ فاسد خیالات اور باطل عقائد ہمارے معاشرے میں نسل در نسل چلے آ رہے ہیں۔ اسی لیے اس ماہ میں خوشی کی تقریبات مثلا شادی بیاہ، لڑکی کی رخصتی، ختنہ اور عقیقہ وغیرہ سے مسلمان مکمل احتراز کرتے ہیں۔ نحوست کو دور کرنے کے لیے مختلف ٹوکے اور عملیات کیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی حادثہ یا غمناک واقعہ یا کسی کام میں ناکامی ہو جائے تو کہتے کہ یہ دن یا یہ مہینہ یا یہ تاریخ ہی منحوس تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا، اور اگر کسی نے اس مہینے کو نحوست والا کہا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنانے والی چیز کو منحوس کہا، جبکہ ایسا کہنا بہت بڑا گناہ بلکہ یہ گالی بھی ہے۔ یہ مہینہ بے شمار خیر کے کاموں کا مہینہ گزرا ہے۔ مثلا مکہ سے مدینہ ہجرت ماہ سفر میں ہوئی، غار ثور میں داخلہ ماہ سفر میں ہوا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں کا نکاح ماہ سفر المظفر میں ہوا، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور کئی حضرات کا قبول اسلام وغیرہ اس ماہ مبارک میں ہوا، ان خیر کے کاموں کا ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ مہینہ نحوست اور بے برکتی اور ناکامی کا مہینہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ برکت والا ہے یا نحوست والا۔ بعض لوگ ماہ سفر کے منحوس ہونے پر ایک مشہور روایت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو شخص مجھ کو ماہ سفر کے گزر جانے کی بشارت دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ دشمنان اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بہت سی جھوٹی روایات پھیلائی ہیں، انہی میں سے یہ روایت بھی ہے جو یہاں پر ذکر کی گئی۔ مشہور محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو اپنی شہرہ آفاق کتاب الموضوعات الکبیر میں اسے بے اصل اور موضوع قرار دیا ہے کہ یہ بے اصل ہے، من گھڑت روایت ہے، اس سے ہمیں کوئی بھی استدلال کرنا سراسر جہالت ہے۔ اور ماہ سفر کے منحوس ہونے کی اس من گھڑت روایت کے بالمقابل ماہ سفر کے بارے میں بے شمار صحیح احادیث موجود ہیں جو ماہ سفر کی نحوست، ماہ سفر میں آفت و بلیات کے اترنے کی نفی کرتی ہے۔ اس لیے صحیح احادیث کے مقابلے میں ایک من گھڑت روایت پر عمل کرنا خلاف عقل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ ماہ مبارک کہیں سے بھی نحوست والا مہینہ نہیں ہے، اس میں بے شمار برکت کے کام ہوئے ہیں، اس لیے ہم اسے برکت والا ہی سمجھے، کیونکہ یہ ماہ سفر المظفر اور ماہ سفر الخیر ہے، جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظفر کہا، خیر کا مہینہ کہا، اور جس میں بے شمار برکتیں ہیں۔ اس لیے اس طرح کے باطل نظریات ہمیں اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کو مضبوط فرمائے اور اس طرح کے باطل عقائد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔